بلکہ نماز کے لیے انسان جب جائے مستحب یہ کہ انسان کا لباس صاف ستھرا ہو، نہایا ہوا ہو، کوئی میل یا کوئی گندگی انسان کی جسم پر نہ ہو، انسان پاک صاف ہو، خوشبو لگا کے خدا کی درگاہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ اس نماز کی عظمت کو جانتے ہوئے. دیکھیں جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں، کہیں مہمان بن کے جانا ہو تو بڑے ہم اہتمام سے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنیں گے، غسل کریں گے، تیلوں کیا ہے بالوں پہ تیل لگائیں گے، پتہ نہیں کیا چیزیں لگا کے بڑے اہتمام سے جاتے ہیں. جب کسی دعوت میں جانا ہو، کسی غیر کے پاس جانا ہو تو بڑے اہتمام سے جائے، لیکن خدا کے پاس جائے تو دھوتی باندھ کے جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بلکہ خدا کی درگاہ میں اور زیادہ باعظمت ہونا چاہیے اور زیادہ انسان کا اقبال ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے عوام مستحب ہے یا امامہ مستحب ہے کہ جو طاقت الحق یہاں سے اس طرف ڈال دے. تو یہ جس طرح حضور اس انداز نماز پڑھتے تھے ہمیں بھی اس انداز نماز پڑھنا چاہیے. اس میں نماز کے ثواب میں اضافہ ہے. نماز چونکہ سب سے بڑی عبادت ہے. آج نماز کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. نماز سب سے بڑی عبادت ہے. نماز کے بارے میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ. ہر چیز کا ایک چہرہ ہے. ہر چیز کا کیا ہے؟ چہرہ. ٹھیک ہے، انسان کا چہرہ ہے، مکان کا چہرہ ہے، دکان کا چہرہ ہے. چہرہ وہ چہرہ اس کی شناخت کا ذریعہ ہے. انسان کی پہچان اس کے چہرے سے ہوتی ہے. اگر چہرے پہ چادر ڈال دیں تو اس کو پہچاننے میں مشکل پیش آتی کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، اگر نقاب پوش آ جائے تو آپ پہچان لیں گے نہیں، کیونکہ چہرے پہ پردہ ہے. لیکن جب چہرہ واضح ہو تو ہم پہچان لیں گے. بلکہ کئی سال گزرنے کے بعد جب ایک مطلب دیکھیں گے نا، کہیں گے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ تمہارا چہرہ کچھ پہچانا شناسا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح انسان چہرے سے پہچانتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دین کا بھی ایک چہرہ ہے. دین کا کیا ہے بھائی؟ ایک چہرہ ہے. اس چہرے سے پتہ چلے گا کہ تم کتنے دیندار ہو. تم دیندار ہو یا نہ ہو. نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کا چہرہ کیا ہے؟ تمہاری نماز ہے. نماز دین کا چہرہ ہے. جس طرح دیکھیں انسان کے چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے. چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ متقی ہے، یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے. اور چہرہ دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بدماش ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے. اب دیکھیں جتنے چور ڈاکو ہیں نا ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں، چہرہ ان کا مکروہ ہے. چہرے سے دیکھتے پتہ چل جائے گا یہ بدماش ہے، یہ نمازی نہیں ہے. انسان چہرے سے پہچان جاتا ہے اور قیامت کے دن اسی چہرے سے پہچانا جائے گا. قرآن کہتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، سورہ یاسین میں ہے کہ قیامت کے دن گناہگار اس کے اپنے چہرے سے پہچانا جائے گا کہ اس نے کون سا گناہ کیا. تو ہمارا جو آپ نے شاید اس بات کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، چہرے سے اب ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اللہ کرے ہم کیا مومن بنائے. ہم محب اہل بیت ہیں تو جہاں کوئی دیکھے نا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ محب ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مومن ہے. تو ہم یا علی مدد کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے پیر مولا علی مدد کہتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا سلام کے بجائے اگر یہ کریں تو بدعت ہے. ہمیں چاہیے یہ ایک بدعت نکلی ہے، اس کے طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. سلام استاد، سلام کرنے کا 100 ثواب ہے، جواب کا 10 ثواب ہے اور سلام کے 90 ثواب ہے. لیکن اگر ہم کہیں یا علی مدد پیر مولا علی مدد اس کا کوئی ثواب نہیں. تو اگر یہ کہنا ہے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے تو پہلے سلام کریں. سلام کرنے کے بعد یا علی مدد کہیں، السلام علیکم، اس کے بعد یا علی مدد کہیں. ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں، ان دونوں سے آپ کریں. السلام علیکم کہیں نہیں. تو یہ السلام علیکم جو ہے نا یہ بد دعا ہے.
ٹھیک ہے نا. جیسے کچھ حضور ایک مقام پہ بیٹھے تھے نا تو کچھ مشرکین آئے, آپ السلام علیکم السلام علیکم کہتے گئے تو آپ نے کہا وعلیکم وعلیکم. ٹھیک ہے, السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر خدا کا عذاب ہو. ٹھیک ہے, یعنی تم پر مصیبت ہو, تم پر یہ بدبختی ہو, بد دعا ہے اس کے لیے. تو آپ نے کہا وعلیکم, یہ تمہارے اوپر ہو, میرے اوپر نہ ہو. تو آپ نے کہا تمہارے اوپر ہو. آپ جب بھی کرتے تھے سلام علیکم کرتے تھے یا السلام علیکم. ٹھیک ہے, تو میں کئی مرتبہ گیا ہوں, سفر میں گیا ہوں نا, تو لوگ دیکھتے تھے جواب والی مدد ہاتھ میں, بھائی تم نے کیسے پہچانا؟ کہتے آپ کے چہرے سے پہچانا. ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ چہرے پہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے, چہرے پہ دین کا اظہار ہوتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ اچھی اچھی چیزیں باتیں کریں, اچھے اچھے کام کریں, تاکہ جس طرح ہمارا دل اچھا ہو جائے نا, چہرہ بھی اچھا ہے, خوبصورت ہو جائے. مومن کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وجہ دینکم, تمہارے دین کا چہرہ جو ہے تمہاری نماز ہے. آگے ایک جملہ ہے مولانا فرماتے ہیں فلا تشینوا وجہ دینکم, بس تمہیں چاہیے کہ اپنے دین کے چہرے کو نہ بگاڑو. آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنا چہرہ بگاڑیں؟ کوئی کالک مل کے جائیں آپ سیاہی لگا کے جائیں گے آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کا چہرہ پاک صاف ہو. بلکہ کچھ لوگ یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی ہی نہ ہو, صاف کر کے مچھے رکھ لیں یا مچھے بھی صاف کر دیتے ہیں تاکہ چہرہ صاف شفاف ہو جائے. جبکہ شریعت نے کہا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ابھی سے ذہن میں رکھ لیں, داڑھی رکھنا واجب ہے. جو داڑھی نہیں رکھتا اس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نظر پڑنے سے مجھے دربار شام یاد آ جاتا ہے. دربار شام کون سا دربار ہے؟ یزید کا دربار. آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جب میں وہ چیزوں کو دیکھتا ہوں تو یزید کا دربار مجھے یاد آتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ظلم, سب سے زیادہ اہل بیت کی توہین شام کے دربار میں ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں وہ دربار مجھے یاد آتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں, ان میں سے ایک یہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی داڑھی مونڈ شخص میرے پاس آتا ہے مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے. کیونکہ جب ہم دربار میں داخل ہو گئے تو یزید نے داڑھی منڈوائی ہوئی تھی, مچھیں رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, داڑھی اس کی نہیں تھی. تو جب بھی ایسا آدمی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس شام کا دربار یاد آتا ہے. اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. تو کیا کوئی اپنے امام کو اذیت دے اس کو نجات ملے گی؟ کیا اپنے امام کو راضی کرنے سے نجات ملے گی یا اذیت دینے سے؟ بس امام کو اذیت ہوتی ہے داڑھی منڈوانے سے, گناہ کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, معصیت کرنے سے, حکم الہی کی مخالفت کرنے سے. بہت سی برائیاں ہیں جو آپ جانتے ہیں, ان سے امام کو تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے. اور امام کس بات پر راضی ہوتے ہیں؟ امام نماز پڑھنے سے راضی ہوتے ہیں, امام والدین کی اطاعت کرنے سے راضی ہوتے ہیں, امام اپنے ساتھیوں سے, دوستوں سے اچھے تعلقات رکھنے سے امام راضی ہوتے ہیں. نیکیوں سے امام راضی, برائیوں سے امام ناراض. تو جنت اسے ملے گی جس پہ معصومین راضی ہو, اور دوزخ میں وہی جائے گا جس میں مولا ناراض, جس پہ مولا بس مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہے. تمہارے دین کا چہرہ تمہاری نماز ہے. پر جس طرح تم اپنے چہرے کو نہیں بگاڑنا چاہتے, اپنے چہرے کو, بلکہ مستحب ہے کہ آپ آئینہ اپنے پاس رکھ لیں. یہ پٹھان تو رکھتے ہیں, نسوار ڈال کے نہیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی رکھ لیں. ٹھیک ہے, چونکہ یہ مستحب ہے بار بار آئینہ دیکھنا, تاکہ چہرے پہ کوئی داغ دھبا نہ ہو, چہرہ صاف ہو, باہر جاتے ہوئے آئینہ دیکھے جائے. بلکہ مومن کے بارے میں کہا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. جس طرح آئینہ آپ کے چہرے کے عیوب کو, نقائص کو بتاتا ہے, مومن بھی ایک دوسرے کے عیوب کو, نقائص کو, خامیوں کو بتاتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں, ان کو دور کرے. جب وہ دور کرتا ہے تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنے چہرے کو صاف رکھتا ہے, جس کی نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑے گی وہ آپ کی طرف معبود ہو جائے گا. لیکن اگر چہرہ بدنما ہو تو پھر آپ سے رخ موڑ لیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ شادی سے پہلے چہرہ خوبصورت رکھنا چاہیے تاکہ کوئی مڑ نہ جائے آپ کو دیکھ. تو یہ ہے, تو جس طرح چہرے کو پاک صاف رکھنا چاہیے, اس طرح مولا فرماتے ہیں فلا تشینوا وجہ دینکم, اپنے دین کے چہرے کو بھی نہ بگاڑو. یعنی آپ نماز کو خراب نہ کرو.
نماز صحیح پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو اہمیت دو، بلکہ اسی امام کا ارشاد ہے جب آخری وقت میں آپ نے ایک وصیت کی، بس آخری جملہ وصیت میں یہ تھی کہ وصیت کرنے کے بعد جب آپ کے لبھائے اقدس ہل رہے تھے تو ایک صحابی نے یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو آپ کمزور آواز میں ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ یہی تھا کہ لیس منا من استخف الصلاۃ، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو نماز کو اہمیت نہ دے، جو نماز کو خفیف جانے، نماز کو ہلکا جانے، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے وہ ہے جو نماز کو اہمیت دے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر چیز سے نماز کو اہمیت دے، ٹائم پہ نماز کو ادا کریں، بلکہ اسی امام کا ارشاد ہے کہ بھئی تم کہتے ہو یہ ضروری کام تھا، یہ کام تھا، وہ کام تھا، اسے نماز رہ گئی، نماز قضا ہو گئی۔ مولا فرماتے مجھے یہ بتاؤ کیا نماز سے بھی بڑھ کر کوئی ضروری کام ہے؟ سب سے ضروری کام نماز، سب سے ضروری کام نماز ہے۔ بھئی نماز کے بعد باقی کام ہے، جمعہ میں بھی ہے نماز پڑھو، نماز کے بعد کاروبار بند رکھو، نماز پڑھنے کے بعد پھر جو مرضی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے ضروری کام نماز ہے۔ بس ہمیں چاہیے نماز کو اہمیت دے، اور روایات میں یہ ہے کہ جو نماز کو اہمیت دیتا ہے، جو روزے کو اہمیت دیتا ہے، جو حکم الہی کو اہمیت دیتا ہے، جب قیامت کے دن ہوگا خدا اس کو اہمیت دے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اہمیت دے تو ہم خدا کے حکم کو اہمیت دیں، اس پہ عمل کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جو ہم پہ نظر ہی نہ کرے، نظر رحمت ہی نہ کرے، تو پھر ہم خدا کی مخالفت کریں، جو مرضی دل میں آئے کریں، تو پھر قیامت کے دن انسان بچتائے گا۔ ان لوگوں کو انسان دیکھے گا قیامت کے دن جو خدا کی رحمت کے سائے میں ہے، اور ہم اتنی شدید دھوپ میں ہوں گے کہ سوا نیزے کے برابر سورج ہوگا، اتنے پسینے گریں گے انسان کے جسم سے کہ پسینوں کی نہریں جاری ہو جائیں گی، اتنی گرمی، اتنی تپش، لیکن کچھ لوگ خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جواب ملتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خدا کی مرضی پہ عمل کیا ہے، اپنی مرضی پہ عمل نہیں کیا، خدا نے جو چاہا وہی کیا۔ Ya